جی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں گلگت بلتستان جرنلسٹ فورم کا اور پریس کلب کا کہ آج اس خوبصورت محفل کا یہاں انعقاد ہوا اور یہ دن بھی بڑی اہمیت کا حامل دن ہے جب گلگت بلتستان تاجی برطانیہ سے ڈوگرا سامراج سے آزاد ہوا. وہیں صحافی برادری نے اس دن کو یہاں ہمیں مدعو کیا, مجھے بھی دعوت دی تاکہ میں بھی اپنی بات رکھ سکوں. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان گرامی, میڈیا سے وابستہ لوگ, خواتین حضرات, السلام علیکم. جیسا کہ آج گلگت بلتستان کی آزادی کا دن ہے اور آج ہی کے دن جب گلگت کے عوام نے اور اس وقت جو سکاؤٹس تھے وہاں پر کرنل حسن کی قیادت میں, انہوں نے ایک منظم جدوجہد کی اور 1842 سے لے کے 1947 تک جو ڈوگرا سامراج تھا, جو تاجی برطانیہ تھا, اس کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا اور یہ ایک منفرد چیز ہے کہ گلگت کے لوگ دو دفعہ آزادی مناتے ہیں, ایک 1 نومبر اور دوسرا 14 اگست. اب اگر بات کریں اس پورے ریجن کی, وار آف نیریٹو پہ ہم بات کریں, جو بیانیہ ہوتا ہے وہ قوموں کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کے گرد گھومتی ہے اور اس بیانیہ سے جنگ میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. 47 سے لے کے آج تک جہاں ہندوستان اور پاکستان کا جو بیانیہ رہا ہے اس قضیے کے حوالے سے, تو وہیں ہم منفی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کے تصورات کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کے خیالات کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم آج کل کے دور میں جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس بیانیے کو ہم دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جموں کشمیر کے تینوں خطوں کو پاکستان متنازع سمجھتا ہے اور ہمارے حق خداعت کا حامی ہے. پاکستان کہتا ہے کہ پلیبسائٹ ہو, لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کس طرف جانا چاہتے ہیں, اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے اندر بھی ہے. تو وہی جہاں تک ہم نے دیکھا یا یہاں پر جو لوگ موجود ہیں, ایک غالب اکثریت ان تینوں خطوں کے اندر اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو روح ہے, ہماری جو جان ہے, وہ پاکستان کے ساتھ قائم و دائم ہے. وہی ہندوستان نے ہمیشہ سے جو اس کا فیک نیریٹو ہے, جو اس کا بیانیہ ہے, اس کو فعال طریقے سے دنیا تک پہنچایا. اور ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہی ہندوستان جہاں جھوٹی خبریں لے کے, پروپیگنڈا لے کے, جھوٹ لے کے, اس کی جو خارجہ پالیسی ہے اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے وہ بڑی جارحانہ ہے. اس کا پرائم منسٹر بھی بات کرے گا, بات تو جھوٹ پہ مبنی ہے, بات تو پروپیگنڈا ہے, لیکن دنیا کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے وہ اس پہ بھرپور کام کر رہی ہیں. اس کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے, اس کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, پوڈ کاسٹ جو ہے, آج بھی دیکھیں آپ وہ کس طرح سے جموں کشمیر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے, وہاں پر روزگار کی بات کرتا ہے, ترقی کی بات کرتا ہے. اچھا, اب اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں, جموں کشمیر کے اندر ان کا ایک بیکن روڈ آرگنائزیشن ہے. وہ جب روڈز بناتا ہے تو وہ بارڈرز میں روڈز بناتا ہے.